بچے جو دیکھ رہے ہیں اس کا اثر ان کے اذہان پر یقیناً ہو رہا ہے۔ کیسے ہو رہا ہے یہی سمجھنا ہے ہمیں کہ اس کے پیچھے ٹیکنیکلٹیز کیا ہے۔ لیکن ایک جو سائنس آف ایڈورٹیزمنٹ ہے، ایک ایسی چیز دکھائی جاتی ہے جس میں میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن بار بار دکھانے سے اس میں میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ جی تو یہ کیسے ورک کرتا ہے مائنڈ کے اندر؟ مائنڈ کنٹرول جو ہوتا ہے میڈیا کے ذریعے کہ ایک بچہ جو ہے اس کی سوچ بدل جاتی ہے۔ تو یہ کیسے پروسیس چلتا ہے کہ سوچ کیسے بدل جاتی ہے ایک بچے کی جو امیچور بھی ہے ابھی اتنا؟ اور آج ہمارا 8-10 سال کے اوپر کا بچہ جو ہے نا وہ گیمز میں انوالوڈ ہوتا ہے، اور گیمز میں جو ڈیٹیکشن ہوتا ہے نا پیرنٹس کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو بایولوجیکل ایمان جو ہے وہ تو بڑی آسانی سے کمزور ہو سکتا ہے اگر اسے ہم نے یہ ایکسپوجر دے دیا تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام باغبان میں خوش آمدید۔ باغبان یعنی وہ تربیت گاہ جس میں ہم اپنی نسلوں کی تربیت کرتے ہیں، وہ بیج جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی استطاعت رکھ کے والدین کے حوالے کیا، والدین اس کی آبیاری کرتے ہیں، اس کی نگہبانی کرتے ہیں تاکہ وہ بیج کے ثمرات نکل سکیں۔ لیکن صرف والدین کا وجود ایک بچے کی تربیت میں کافی نہیں ہوتا، کیونکہ جس طرح سے ایک بیج کے ساتھ مالی ہوتا ہے، ماحول بھی ہوتا ہے۔ اس کو وہ روشنی بھی چاہیے، اس کو وہ فضا بھی چاہیے، اس کو وہ مٹی بھی چاہیے، وہ ساری چیزیں چاہیے، تب ایک مالی جو ہے اس کی باغبانی کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک بچے کی تربیت میں بھی ماحول کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اور یہ ماحول کس طرح کا ملے بچے کو، یقیناً یہ والدین کے اختیار میں ہی ہوتا ہے کہ وہ کیسا ماحول دیں۔ لیکن والدین اپنی مصروفیت کی وجہ سے بعض اوقات ماحول کے خود اسیر ہو جاتے ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارے بچوں کو کون سا ماحول مل رہا ہے۔ ہم جس ماحول کے بارے میں آج بات کرنا چاہتے ہیں وہ ایک ورچوئل ماحول ہے، نہ کہ ایک فزیکل ماحول ہے، نہ کہ ایک فزیکل سوسائٹی ہے۔ ایک ورچوئل سوسائٹی اس وقت جو ساری دنیا میں عام ہوتی جا رہی ہے وہ ہے میڈیا۔ ہم ان جنرل بات کرنے جا رہے ہیں آج اپنے اس گفتگو میں کہ میڈیا کے ذریعے اذہان پر کس طرح سے قابو پایا جاتا ہے، مائنڈ کنٹرول کس طرح سے میڈیا کرتا ہے، کیونکہ بچوں کا تعلق میڈیا سے آج کے دور میں بہت ہے، اور ایک انٹرنیشنل لیول پر یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ بچوں نے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کو بہت ہی کم کر دی ہے، اور وہ صرف موبائل، گیجٹس، ٹی وی اسی پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ویسٹرن ورلڈ میں تو پھر بھی ایک حد تک کے کنٹرول ہوتا ہے بچوں کے، کہ پارکس ہوتے ہیں، فیسیلٹیز ہوتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں کے تہذیب میں بچوں کا اسکرین ٹائم جو ہے وہ کافی زیادہ ہو گیا ہے۔ بچے جو دیکھ رہے ہیں اس کا اثر ان کے اذہان پر یقیناً ہو رہا ہے۔ کیسے ہو رہا ہے یہی سمجھنا ہے ہمیں کہ اس کے پیچھے ٹیکنیکلٹیز کیا ہے، کہ کیا بچہ جو دیکھتا ہے جیسے ہی اس نے اسکرین آف کر دی سب کچھ غائب ہو جاتا ہے یا نہیں، اس کے دماغ میں اس کا اثر رہتا ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک اسپیشلسٹ گیسٹ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں، جناب میجر شہزاد نیر صاحب۔ السلام علیکم میجر صاحب، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام جی۔ جو ایجوکیشنسٹ بھی ہے، لیکچرر بھی ہے، اور ماس کمیونیکیشن میں ایم فل بھی ہے، اور ماس کمیونیکیشن فیکلٹی میں ہی لیکچرر ہیں، تو یہ آپ کا ریلیونٹ فیلڈ ہے۔ ایک کامن سائنس ہے کہ ہم جو بھی انفارمیشن ہمیں ملتا ہے ہماری سینسز کے تھرو ملتا ہے، ہماری آنکھیں جو دیکھتی ہے، ہمارے کان جو سنتے ہیں۔ میڈیا کا انٹریکشن تو آنکھوں اور کان سے ہی ہوتا ہے، فزیکل انٹریکشن تو اور نہیں ہوتا ہے باقی اس سے۔ اب وہ انفارمیشن جو اندر جا رہا ہوتا ہے، کچھ انفارمیشن تو وہ ہوتا ہے جس کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں اور ہم خود اس کو لینا چاہتے ہیں، یا ہمارا انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے اس میں۔ کچھ انفارمیشن وہ ہوتا ہے جو اکثر زیادہ ہوتا ہے جس میں ہمارا انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہم سڑک سے گزر رہے ہیں، ہزاروں چیزیں گزر رہی ہیں، دکانیں بھی پاس ہو رہی ہیں، درخت بھی پاس ہو رہے ہیں، لوگ بھی پاس ہو رہے ہیں، لیکن اچانک کسی ایک فرد کی طرف کوئی پاگل انسان نظر آ جائے، میرا اس کی طرف ذہن رک جائے گا، جانے کے بعد مجھے وہ شخص یاد رہے گا لیکن وہ ہزاروں یاد نہیں رہتے مجھے۔ تو یہ پروسیس کیسے چلتا ہے مائنڈ کے اندر؟ ہمارے ذہن کی ایک فیکلٹی ہے جو ان یوزول کو پک کرتی ہے، ڈیفرنٹ کو پک کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہال ہے، آپ کانوں کی بات کر رہے تھے، آنکھوں اور کانوں کی۔ ایک ہال ہے جس میں
چھوٹی چھوٹی ہمنگ کی آوازیں آ رہی ہیں، کچھ لوگ آہستہ آہستہ بات کر رہے ہیں، تو اسی ہال میں جو ایک چیخ کی آواز بلند ہوتی ہے یا پھر ایک بلند آواز میں کوئی پکارتا ہے تو سب کی توجہ ایک دم ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ دوسرے سے مختلف ہے۔ انسانی مزاج میں آنکھ اور کان دونوں میں، ایون جو مزاج کے اور مختلف زاویے ہیں ان میں بھی ہیومن بینگ اٹریکٹ ہوتا ہے اس چیز کی طرف جو اپنے سراؤنڈنگ کے اندر کانسپیکوس ہوتی ہے۔ جس طرح آپ نے مثال دی روڈ پر جاتے ہوئے لوگوں میں، اپنے سراؤنڈنگ میں کانسپیکوس ہوتی ہے، چاہے وہ کلر سے ہی کیوں نہ ہو۔ جی، اگر ایک کھیت ہے جس میں سارے پھول سفید ہیں اور اس میں ایک پھول سرخ ہے، اب وہ سرخ پھول کو نگاہ جو ہے وہ فوراً سے پہلے کیچ کرے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت اسی طرح بنائی ہے کہ وہ ان یوزول کو پک کرتا ہے۔ اگر آپ میڈیا کے حوالے سے دیکھیں تو ہر وہ چیز جو روٹین بن جاتی ہے اسے ہم اتنی توجہ سے نہیں دیکھتے، جو روٹین سے ہٹ کے آتی ہے اسے توجہ سے دیکھتے ہیں، اسی انسانی فطرت کے زیر اثر جس کا میں کہہ رہا ہوں۔ اب بطور والدین ہمارا یہ فرض ہے کہ یہ ہم طے کریں کہ ہمارا بچہ کیا دیکھتا ہے اور کیا نہیں دیکھتا، یعنی ہم فلٹر لگائیں۔ ہم فلٹر لگائیں۔ سبب اس کا یہ ہے کہ جو چیز بچے کے ذہن میں ایک دفعہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئی یا اس کے کانوں میں چلی گئی تو اس کے اثرات دائمی ہیں، بالکل، وہ عارضی نہیں ہیں، وہ امپرنٹنگ ہو جاتی ہے، وہ رہ جاتی ہے، وہ رہ جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ یہ بھول بھال گیا ہوگا، نہیں، زور دے تو یاد آ جاتی ہے، وہ اس کے لاشعور میں چلی جاتی ہے۔ جب اس سے کوئی ملتا جلتا واقعہ ہوتا ہے تو وہ واقعہ کانشیس مائنڈ میں آ جاتی ہے، پاپ اپ کر کے کانشیس مائنڈ میں آ جاتا ہے۔ جی، لیکن یہاں پر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے نا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو ان یوزول ہوتی ہے اسے مائنڈ پک کرتا ہے، لیکن ایک جو سائنس آف ایڈورٹیزمنٹ ہے، ایک ایسی چیز دکھائی جاتی ہے جس میں میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن بار بار دکھانے سے اس میں میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ جی جی، تو یہ کیسے ورک کرتا ہے مائنڈ کے اندر؟ میں عرض کرتا ہوں، یہ بھی ان یوزول ہے کہ ایک چیز بار بار دکھائی جا رہی ہے، یہ بھی یوزول نہیں ہے، یہ ان یوزول ہیپننگ ہے۔ وہ میرے خیال میں جرمنی کا ایک پروپیگنڈا منسٹر تھا، گوئبلز۔ اب گوئبلز یہ کہتا تھا کہ جھوٹ بھی اگر تواتر سے بولا جائے تو وہ سچ بن جاتا ہے، تو پروپیگنڈا اگر لگاتار کیا جائے تو بسا اوقات وہ درست محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی اگر ایک آدمی خود اپنے بارے میں یہ کہتا رہے کہ ایک دفعہ میں نیو یارک گیا تھا، ایک دفعہ میں نیو یارک، حالانکہ وہ زندگی میں کبھی نہ گیا ہو، وہ خود بھی سوچنے لگتا ہے کہ میں واقعی گیا تھا، یعنی اگر وہ 10-20 مرتبہ لوگوں کو سنائے گا تو ہر دفعہ اس میں کچھ رنگ بھرے گا سٹوری میں کہ وہ وہاں اس طرح کی ٹیوبس تھیں، اس طرح کے لوگ تھے، تو 5ویں 7ویں یا 8ویں مرتبہ اسے خود بھی دھوکہ ہونا شروع ہو جائے گا، یار میں واقعی گیا تھا۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ ضرور یاد کر سکتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں جب کوئی لفظ یاد کرایا جاتا تھا تو تکرار سے یاد کرایا جاتا، یعنی ریپیٹیشن سے، کہ آپ بے الف با بے الف با بے الف با اس طرح کہتے رہیں۔ تو تکرار جو ہے وہ ذہن میں اس کی ایکسیپٹنس بھی پیدا کرتی ہے، سٹوریج بھی پیدا کرتی ہے، اور بلیف بھی پیدا کرتی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اس پہ بلیف کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ، میں نے جس طرح نیو یارک کی مثال دی، وہ خود بھی بلیو کرنے لگ جاتا ہے کہ میں گیا۔ وہ لطیفہ ہے نا کہ ایک منسٹر صاحب پاگل خانے میں گئے تو پاگل نے کہا کہ میں جو ہوں وہ پرائم منسٹر ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں پریزیڈنٹ ہوں، اس نے کہا کہ میں بہت بڑا چیف منسٹر ہوں، تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ بھی کچھ ٹائم میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ یس، انہوں نے اس کو بھی اسی کیٹیگری میں رکھا کہ ہمارے ساتھ بھی یہی تھا پہلے۔ تو اسی طرح سے ہے نا کہ ہم جب ایک چیز کو امپریشن بن جاتا ہے جس چیز کا، جی امپریشن، جی، یعنی میڈیا کے ذریعے جو کام ہوتا ہے وہ مائنڈ میں ایک امپریشن بنتا ہے، اور اس کا نقصان یہ ہے بقول آپ کے بھی کہ ہم ایک امپریشن بن گیا اور ہم اس کو یہ کر لیں کلاسیفائی کے امپریشن تو بنا ہے، لیکن میں اس پہ یقین نہیں کرتا، بٹ آئی اسٹارٹ ٹو بلیو۔ ایک پروڈکٹ جو اچھا نہیں ہے اس کا صرف ایک بہترین ایڈ بن جائے، جی، عوام اس کو بلیو کرنے لگتی ہیں کہ یہ واقعی بیسٹ پروڈکٹ ہوگا، یہی میں نے لینا ہے، جیسے مارکیٹ میں جا کر دیکھا میں نے اسی کو پک کرنا ہے۔ بالکل، جب ہم کسی بھی چیز کو بار بار دیکھتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، تو اس کا ایک ایسا ایک نیورولوجیکل پروسیس ہوتا ہے ہمارے مائنڈ میں
کہ وہ چیزیں ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمارے نیورون بانڈز میں سیو ہو جاتی ہیں. بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں تو ناپسندیدگی کے نقطۂ نظر سے فلاں چیز دیکھ رہا ہوں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ بے شک آپ اسے ججمنٹل ہو کے دیکھیں، آپ اس کے خلاف ہو کے دیکھیں. اگر آپ نے 10 منٹ کی کوئی ویڈیو، کوئی میڈیا کانٹینٹ کنزیوم کیا ہے تو وہ لازمی آپ پر وہ والے ایفیکٹس ڈالے گا جو آپ کے ڈیزائرڈ نہیں ہیں. جو آپ ڈیزائر نہیں کر رہے وہ والے ایفیکٹس بھی وہ والا کانٹینٹ ڈال دے گا، بھلے ہمیں نہ پتہ چلے. تو جہاں تک میں تکرار کی بات کر رہا تھا، اس کے پیچھے خیر ایک پراپر سائنس ہے. اگر ہم بہت زیادہ ایکیڈیمک ہوئے بغیر بھی بات کریں تو میس کمیونیکیشن میں ہم کہتے ہیں ایک ہے میجک بلٹ تھیوری. وہ میجک بلٹ تھیوری یہ کہتی ہے کہ اینی تھنگ وی واچ اور لسن آن میڈیا، آن اسکرین، تھرو ڈراماز، پلیز، کمرشلز، وہ ہمارے اوپر امپیکٹ ڈالتی ہے، اور وہ امپیکٹ جو ہے وہ 100% اور شور شارٹ ہوتا ہے، اور ایز پر ڈیزائرڈ جو ایفیکٹس ہیں اسی طرح آتا ہے. یہ تو تھا میجک بلٹ تھیوری جو تھوڑی سی پرانی ہے. اس پر بہت کام ہوا جس سے یہ اندازہ ہوا کہ اب اتنا بھی میڈیا جو ہے وہ پاورفل نہیں ہے. جتنے ایفیکٹس سمجھتا ہے میڈیا کہ وہ آڈینس پر آتے ہیں اتنے نہیں بھی آتے. تو پھر اس کو ایک ماڈریٹ کرتے کرتے ایک سوشل کلچرل تھیوری تک آئے کہ جو ہم لوگ سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، جس انوائرمنٹ میں پرورش پاتے ہیں، جس طرح کی میڈیا پروڈکٹس ہم کنزیوم کرتے ہیں. اب دیکھیے میں نے لفظ استعمال کیا ہے میڈیا پروڈکٹس کنزیوم کرتے ہیں، جیسے خوراک کنزیوم کی جائے، بیکاز وی کنزیوم دیم دا سیم وے. جب ہم کھانا کھاتے ہیں سر، وہ ہمارے جسم میں جاتا ہے، وہ ڈائجسٹ ہوتا ہے، ڈائجسٹ ہو کے وہ بہت باریک ذرات میں بدلتا ہے، پھر وہ ہمارے خون میں شامل ہوتا ہے جسے اسیمیلیشن پروسیس کہتے ہیں. اس خون میں وہ گردش کرتے کرتے وہ ہمارے سیل ممبرین کو عبور کر کے سیل کے اندر جا کر آکسیڈیشن ریڈکشن ریاکشن ہوتا ہے، اور وہ انرجی پروڈیوس کرتا ہے جس سے ہم کام کرتے ہیں. سو یہ ایک مکمل پروسیس ہے. اسی پروسیس سے ملتا جلتا میڈیا کنزمپشن کا پروسیس ہے. ہم نے آنکھ سے ایک منظر دیکھا، وہ ہمارے جو نیورونز ہیں ان کے ذریعے ذہن میں گیا، ذہن نے اس کا کچھ تجزیہ کیا، کچھ چیزیں پسند ناپسند، سوچ کے اوپر لاجیکل، ان لاجیکل، پریگمیٹک، اس کو دیکھ کے اس سے ایک امپریشن لیا. جو آپ نے یہ بڑا اچھا لفظ استعمال کیا، امپریشن لیا. وہ امپریشن آلموسٹ ایور لاسٹنگ ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. اب اس ساری گفتگو کے میں آخری نقطے کے طور پہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کتنا زیادہ ضروری ہے ہمارا کانشیس ہونا، ہمارا محتاط ہونا کہ ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں، کہ جو امپریشن انہوں نے قبول کر لیا وہ رہے گا. ایک پوائنٹ میں ضرور کہنا چاہوں گا، وہ ہے کلچرل ہیجمنی کے زمانے میں، کلچرل امپیریلزم کے زمانے میں، جب طاقتور ثقافتیں خود کو کمزور ثقافتوں پر مسلط کیے جا رہی ہیں، بالکل کلچر ایکسپورٹ کر رہی ہیں، کلچر کے ساتھ بہت ساری جو قباحتیں ہیں جی وہ ایکسپورٹ کر رہی ہیں، اور ہم اسے امپورٹ کر رہے ہیں. وہ ساری اسکرین کے تھرو آتی ہیں. بالکل. اب اس میں لباس پہننے کا ڈھنگ، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ، خوراک کیا کھانی ہے کیا نہیں کھانی، کمرہ کس طرح سجانا ہے کس طرح نہیں سجانا، ان سب سے جو مقامیت ہے وہ نکلتی جا رہی ہے. اس کی بجائے بدیسی طور طریقے آ رہے ہیں. میں ذاتی طور پر اسے کلچرل ہیجمنی سے تعبیر کرتا ہوں، میں اسے کلچرل امپیریلزم سے تعبیر کرتا ہوں. اور میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ مقامیت کو، ہم اس سب کانٹیننٹ کے باشندے ہیں، اس کے اندر ہم پاکستانی مسلمان ہیں، ہمارے ایک اپنے ثقافتی مظاہر ہیں، ثقافتی پہلو ہیں، ہمارا رہن سہن کا ایک طریقہ کار ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم اندھا دھند جو درآمد شدہ ثقافتیں ہیں ان کے پیچھے بھاگیں. اور درآمد جو ثقافتیں ہوتی ہیں وہ ٹی وی اسکرین کے ذریعے ہوتی ہیں، میڈیا آؤٹلیٹس کے ذریعے ہوتی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ہوتی ہیں. ایک زمانے میں وہ ناولز کے ذریعے ہوتی تھی، میگزینز کے ذریعے ہوتی تھی، پرنٹ میڈیم کے ذریعے ہوتی تھی. اب یہ سارا کے سارا کچھ جو ہے وہ ایک سیل فون کے اوپر ہے، وہ اسی کے ذریعے ہمارے مائنڈ کو کنٹرول کرتا ہے. کمرشل میڈیا
جس طرح سے کام کرتا ہے، ایک تو اس کا آبجیکٹو بہت کلیئر ہے کہ اس نے کمرشلائزیشن کی طرف ہی جانا ہے. اس نے آپ کے ذریعے پیسہ سکھانا ہے، پیسہ کمانا ہے. جی بالکل. مثال وہ کسی نے فیس بک یا گوگل کے، مجھے نہیں پتا، کسی بہت ہی سینئر وائس پریزیڈنٹ نے کہا تھا نا کہ دا پروڈکٹ آف فیس بک اینڈ گوگل وچ یو گیٹ فری از یو یور سیلف. بہت اچھا، بہت ہی اچھا. آپ سمجھتے ہیں مجھے فری چیزیں مل رہی ہیں یہاں سے، لیکن وہی تو آپ کا پروڈکٹ ہے جو وہ برانڈز کو سیل کر رہے ہیں. یس، وہ ہاں وہی اسی سے ملتی جلتی بات میں نے کہیں پڑھی تھی کہ if you think that you are getting something free, you are the product. You are the product. تو یہ تو بات کلیئر ہے کہ کمرشل میڈیا ہر کام کرے گا جس سے کہیں نہ کہیں ان کے کمرشل بینیفٹس ہیں، جہاں ان کو سروائیو کرنا ہے اس کے اوپر. پھر وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. جی. اور دوسری طرف انسان کی فطرت کے اندر بھی، ایک طرف تو اس کی فطرت ہے، دوسری اس کا مزاج ہے، اس کی طبیعت ہے، جس کا رجحان اکثر خواہشات کی طرف ہوتا ہے اور ان چیزوں کی طرف ہوتا ہے جو اس کی فطرت کے خلاف ہوتی ہے. بالکل. تو ایک میڈیا جو پیسے کمانا چاہتا ہے، دوسری طرف انسان کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمزوری ہے کہ وہ شہوت کی طرف زیادہ پریفر کرتا ہے، وہ میوزک کانٹینٹ زیادہ پریفر کرتا ہے، یہ لیوش کانٹینٹ، اس طرح کی چیزیں اس کو پسند آتی ہے وہ چیزیں. تو میڈیا بھی پھر اسی پہ کیپٹلائز کرے گا، وہی چیز آپ کو دکھائے گا، کیونکہ یہ آپ کو بہت جلدی آپ اس کو پک کر لیں گے. جیسا آپ نے کہا نا کوشیس ہونا چاہیے ہمیں. ہم کوشیس نہیں ہوتے ہیں، محتاط نہیں ہوتے ہیں. ہم وہ چیز جو ہمیں ڈیزائرز کو اٹریکٹ کرتی ہے ہم اس کو پک کر لیں گے. انہوں نے پیسے کمانا ہے، انہوں نے یہاں پر دینا ہے آپ کو. تو یہ ایک سائیکل چل گیا. آپ پروڈکٹ بن گئے یہاں پر، وہ آپ کے ذریعے پیسے کما رہے ہیں، آپ کو وہ چیز دے رہے ہیں جو آپ کے طبیعت کے مطابق ہے، فطرت کے مطابق نہیں ہے. فطرت تو اللہ کی طرف لے جاتی ہے انسان کو. یہاں موضوع ہمارا جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس سے آگے ہے. ایک تو یہ ہے کہ میڈیا آپ سے وہ کام کرا لیتا ہے جو وہ چاہتے ہیں. یعنی آپ کو ایک پروڈکٹ آپ خریدنا چاہتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ یہ پروڈکٹ آپ خریدیں مارکیٹ میں جا کر کے، اس نے ایڈ دیا، سب کچھ کیا، آپ نے خرید لیا. یا وہ چاہتا ہے کہ یہ فلم آئی ہے، اینیمیشن فلم آئی ہے بچوں کے لیے، دیکھیں، اتنا ایڈورٹیزمنٹ کیا، اتنا اس کو پروموٹ کیا کہ اتنا اٹریکٹیو بنا لیا کہ بچہ 2 گھنٹہ اس میں دیکھتا رہا. لیکن گوئنگ اے لیول ابو دس، اس کے آگے چلے جائیں کہ میڈیا ایک ہوتا ہے آپ سے ایکشن کروانا، ایک ہوتا ہے آپ کی سوچ کو بدل دینا. جی جی. اب ایک بار آپ کی سوچ بدل گئی، جیسی سوچ وہ جیسا آپ نے کہا نا کلچرل ہیجیمونی یا کلچرل انویژن کہہ سکتے ہیں ہم، کہ ایک کلچرل، ایک ثقافتی یلغار جو اس وقت ہے، ایک لبرل کلچر ہے، ایک شہوت رانی کا کلچر ہے جو باہر سے آ رہا ہے. وہ کلچر کے مطابق اگر آپ کی سوچ ہو جائے تو پھر تو آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ ویسا سوچ رہے ہیں جیسا وہ چاہتے ہیں اور ویسے بن گئے ہیں جیسا وہ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کریں گے وہی جیسا وہ آپ عمل کی بات کر رہے تھے. جب ہم ایفیکٹس اور امپیکٹس کی پڑھتے ہیں تو اس کے لیے یونانیوں نے ایتھوز، پیتھوز، کائروز اس طرح کے بنائے ہوئے ہیں ٹرمنالوجی کہ یا تو آپ کسی کو قائل کر سکتے ہیں ایتھیکل پاور سے کہ آپ اخلاقی قوت سے اس کو اپنے موقف پر رضامند کر لیں، یا پیتھوس کے ذریعے کہ جو آپ جذباتی اپیل، پیشنیٹ کر کے آپ اس کو جذباتی اپیل کریں، یا کائروز ہے کہ اگر کسی خاص وقت میں جب وہ ایک خاص طرح کے مائنڈ سیٹ میں ہے تو آپ ایک مخصوص بیانیہ اس کے سامنے رکھیں تو اسے وہ ایکسیپٹ کر لیں. یعنی اٹ شوڈ بی ٹائملی، ٹائم اورینٹڈ وغیرہ وغیرہ. میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے فرمایا کہ عمل جیسا وہ ہم سے عمل کروا لیتے ہیں، دیکھیے عمل اسی وقت ہوتا ہے جب وہ ہماری سوچ کو کنٹرول کرتے ہیں. اور سوچ کو کنٹرول کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ان میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار، یا لاجیکلی اپیل کر لیں گے، دیکھو بھائی یہ کتنی لاجیکل بات ہے، یا یہ کتنی ایموشنل یا کتنی یہ مورل بات ہے اس طرح کرنا. تو جب ہماری سوچ اور ذہن ان کے قبضے میں چلا جائے گا، جو طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہم انہیں اپنی مرضی کا بنا لیں اور اپنی مرضی کے ان سے کام کروا لیں، لیکن وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. اس میں ان کے سیاسی مقاصد ہو سکتے ہیں، ان کے تہذیبی مقاصد ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کمرشل مقاصد بھی ہو سکتے ہیں. مثلا قرآن کہتا ہے نا ایک مقصد کو کہ یہود اور نصارہ
یہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے دین پر نہیں پر نہ چلیں، یعنی ان کی راستہ ان کے ملت پر نہیں آئیں گے، ان کے راستے کو نہیں قبول کریں گے جی جس راستے پر یہ ہے. تو ایک کلیئر مقصد تو ایک ہے سسٹم کا، مغربی سسٹم کا، کہ وہ آپ کو اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں. یہ ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے. اور اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ یہی ہے، میڈیا انویژن کا لفظ آپ نے استعمال کیا، ایک جو میڈیا کی یلغار ہے اس کے ذریعے. اور میرے خیال میں آنیسٹلی اسپیکنگ انفارچونیٹلی وہ اس میں کافی کامیاب بھی ہیں. اپنے ثقافتی مظاہر کو یہاں ایکسپورٹ کرنے میں، اور ہم اسے قبول کر رہے ہیں. بڑی بے ضرر چیزیں نظر آتی ہیں بعض اوقات. مائنڈ کنٹرول جو ہوتا ہے میڈیا کے ذریعے، کہ ایک بچہ جو ہے اس کی سوچ بدل جاتی ہے. کنٹینیوس ایک چیز جو وہ سب کانشیسلی دیکھ رہا ہے. وہ مثال کارٹون دیکھنے جا رہا ہے، وہ اس نیت سے نہیں گیا ہے کہ میں نے یہ کارٹون میں یہ چیز دیکھنی ہے، وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے گیا ہے، وہ فن کے لیے گیا ہوا ہے. لیکن وہ ساتھ ساتھ کرتے 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 اس کی سوچ بدلنا شروع ہو جاتی ہے. پھر والدین اس وقت متوجہ ہوتے ہیں جب اس کے ایکشن میں کوئی چیز وہ دیکھتے ہیں. رائٹ. تو یہ کیسے پروسیس چلتا ہے کہ سوچ کیسے بدل جاتی ہے ایک بچے کی جو امیچور بھی ہے ابھی اتنا؟ جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے تھے کہ بچہ تو اپنے ارد گرد سے سیکھتا ہے، اور بچے نے وہی کچھ ریپلیکیٹ کرنا ہے، اسی کو کاپی کرنا ہے اور ریپروڈیوس کرنا ہے جسے اس نے دیکھا، جو اس کے مشاہدے میں آیا، جو اس کے ارد گرد ہو رہا، جو اس کے کان میں پڑا. اس کی میں 1-2 مثالیں دیتا ہوں. میرا خیال ہے 15-20 سال پہلے ہمارے ملک میں جو ہمارا مشرقی ہمسایہ ملک ہے اس کی طرف سے بنے ہوئے کچھ کارٹونز دکھائے جاتے تھے، اور ان کارٹونز کی زبان تھوڑی مختلف ہوتی تھی. اس میں جو ثقافت کی چیزیں، سماج کی چیزیں دکھائی جاتی تھی وہ بھی مختلف ہوتی تھیں. تو والدین نے بڑی حیرت سے نوٹس کیا کہ بچے اسی ثقافت میں ڈھلتے چلے جا رہے ہیں جس ثقافت کے وہ کارٹون دیکھتے ہیں. اس کی ایک مثال یہ کہ ایک بچہ تھا 5-7 سال کا، تو اسے والدین کہتے ہیں آؤ بھائی تمہاری پھوپھو کی شادی ہے. تو وہ اسے شادی پہ لے گئے، کسی اور شہر میں رہتے تھے. تو شادی کا کھانا وانا ہو گیا، جو رخصتی قریب آئی تو بچہ اپنے ماں باپ سے کہتا ہے شادی ہو گئی. تو ماں باپ کہتے ہیں شادی ہو گئی. تو یہ ان کی شادی کیسے ہوگی، ابھی انہوں نے پھیرے تو لیے ہی نہیں. تو اب دیکھیے کہ اس بچے کے ذہن میں پھیرے لینا شادی کا ایک لازمی جزو اس طرح بیٹھا کہ اس تک کلچرل انویژن ہوئی. اس کے دماغ کو، جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دماغ کو کیسے کنٹرول، یہ ایک مظہر ہے کنٹرول کرنے کا، کہ اس طریقے سے اس کی سوچ اس کو اپنے گرفت میں لے لیا. بچوں کی لینگویج بدل گئی. جی مطلب کہ جیسے ہم آتش فشاں کہتے ہیں تو وہاں جوالا مکھی کہتے ہیں، تو جوالا مکھی پھٹ رہا ہے، یا اس طریقے کی زبانیں بدل. ماما شانتی سے بیٹھی ہوئی ہیں. تو اچھا، لینگویج بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اس پر الگ سے گفتگو ہونی چاہیے کہ جو زبان ہم میڈیا کے ذریعے سیکھتے ہیں وہ دراصل ہماری سوچوں کو کنٹرول کرنے کا باعث وہ زبان بھی بنتی ہے، ایک تہذیب بھی لے کر آتی ہے. یس. تو اسی طریقے سے جب ہم کسی اور ثقافت کے کارٹون دیکھیں گے، یا مغربی ثقافت ہے، امریکی ہے، برطانوی ہے، یورپی ہے، کچھ بھی کریں، ہم جو چاہے کر لیں، یا ان کی فلمیں دیکھیں. لیٹ سے اب تو بچوں کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ہمارا پروگرام ہے، اس کا فوکس بچے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں بڑے بھی اتنا ہی متاثر ہوتے ہیں، بڑے بھی اسی طریقے سے اثرات قبول کرتے ہیں، اور بسا اوقات اندر ہی اندر ان کے ہاں کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے جو نہیں ٹوٹنی چاہیے. کیونکہ ہر آدمی انٹلیکچولی اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا کہ وہ ان انٹریکیسیز کو سمجھ سکے کہ میڈیا کس طرح ہماری سوچوں کو اپنے قبضے میں کر کے ہمیں اپنا ہم نوا بنا لیتا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک بڑا ہی یہی ہمسائے ملک کی جو بات کر رہے تھے، وہیں کی ایک بڑی معروف فلم ریلیز ہوئی تھی، جو بڑی لانگ ڈیوریشن فلم بھی تھی، جس پر کافی میڈیا میں ہنگامہ ہوا. وہاں پر بھی اینیمل نام کی فلم. جی میں نے سنا ہے لیکن میں نے دیکھی نہیں. ایکسٹریم وائلنس، یعنی داعش والا وائلنس اس میں، یعنی گردن کاٹ دینا. اور یہ وائلنس کون کر رہا ہے؟ اگر ایک ویلن کرتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایک برا شخص یہ کام کر رہا ہے، لیکن جب فلم کا مین ہیرو یہ وائلنس کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد یعنی اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے اس طرح کی فلموں کو ریلیز کرنا اور اتنا ہائی سٹار کاسٹ لے کر کے فلم کو بنانا، $multi million خرچ کر کے اس پہ بجٹ سپینڈ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ ایک ایکسٹریم وائلنس کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں عوام میں. جب ایک بندہ آسانی سے ایک ہیرو گردن کاٹ رہا ہے، چھری چلا رہا ہے گردن پہ کسی کی، تو وہ جو ایکسٹریمزم اس ملک میں مسلمانوں کے خلاف ہے
وہ تو بڑا آسان ان کو آپ نے کر دیا نا، دوسروں کے کسی کی گردن کاٹنا آسان کام ہے، اتنا وائلنس کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو وہ ایک سسٹم استعمال کرے گا پھر لوگوں کو اس کے لیے. یوں لگتا ہے مجھے خدشہ ہے، مجھے خطرہ ہے کہ جب کچھ مقتدر قوتیں چاہتی ہوں کہ سوسائٹی کے کچھ سیکشنز میں سچ مچ میں ایسا ہو، وہی ہے نا، وہ ایجنڈا ہی لگتا ہے. پہلے وہ اس کو پرکرسر کے طور پر، انیشیٹر کے طور پہ فلمیں ڈرامے بنا کے لوگوں کو ایک دفعہ ذہنوں میں ڈالتے ہیں. شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ روانڈا ایک افریقی ملک ہے جہاں دو قبیلوں کے درمیان شاید 1990 کی دہائی میں ایک بہت خونریز تصادم ہوا تھا اور ایک قبیلے کا بڑا قتل عام ہوا تھا. تو جب اس کو بطور ایک کیس کے اسٹڈی کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اصل واقعہ ہونے سے کئی ماہ پہلے، اس وقت ریڈیو ایک بڑا میڈیم تھا وہاں، تو ریڈیو پر اس خاص قبیلے کے خلاف نغمے اور گفتگویں، نعرے، سلوگنز یہ دیے جاتے رہے. نفرت کا تفکر پھر بن جاتا ہے، تخم ریزی کر دی نفرت کی. تو اس طریقے سے اچھا، یہ چلیے آپ نے تو ہمسایہ ملک کی مثال دی، میرا یہ بہت بڑا شکوہ ہالی ووڈ سے بھی ہے. بالکل ایسے ہی. ہالی ووڈ نے جس طرح تشدد اور مار دھاڑ پر مبنی فلمیں بنائیں، دیکھیے ہالی ووڈ کی فلم انڈسٹری جو ہے وہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو امریکہ کا ایک بہت بڑا مافیا ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن تاکہ ہمارے ہتھیار بکتے رہیں. اچھا، تو وہ میڈیا کو یوز کرتے ہیں فار دیئر پرپز. جو آپ کمرشلزم کی بات کر رہے تھے، کمرشلزم وہ بھی ہے، جیسے اپنی پروڈکٹس بیچنا، چاہے وہ ٹوتھ پیسٹ ہے، چاہے وہ اینٹی ماسکیٹو سپرے ہے، یا گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں جو باہر سے ہم لیتے ہیں، منگواتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. یہ بھی کمرشلزم ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم میڈیا کے ذریعے تشہیر کریں اور لوگ اس کو خریدیں. اسی طریقے سے آئیڈیاز جو ہیں، Ideas and narratives are constructed, they are communicated through media, debates بنائی جاتی ہیں، اور وہ نیریٹو پھیلا کر بھی وہی مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں جیسے کسی نے میزائل پھینک دیا ہو. اور آج سوشل میڈیا کے دور میں اگر آپ کو کوئی نیریٹو سپریڈ کرنا ہے تو آپ کنٹینیوسلی اس بات کو، اس فکر کو دکھاتے رہیں. وہ نیریٹو تو ایک رائے عامہ بن جاتی ہے، ایک پبلک اوپینین بن جاتا ہے. مجھے یاد ہے 2017 یا 18 کی بات ہے، یہ بھارت نے، انڈیا نے ایک فلم ریلیز کی تھی جس میں ایک پاکستانی سپر سٹار کو لیا تھا، ٹاپ کاسٹ سپر سٹار کو، اور اس یعنی نمبر 1 فلم سٹار آپ کہہ لیں پاکستان کا جو ہے وہ، اس کو وہاں پہ ہومو سیکشول کا رول دیا ہے اس فلم کے اندر. اب میں نے یہ دیکھ کے اسی وقت کہا تھا وہاں پہ کچھ UK میں اپنے دوستان سے کہ یہ ایک تو یہ فلم بتاتی ہے کہ عنقریب انڈیا میں یہ چیز لیگل ہونے والی ہے، وہ لا پاس ہو گیا اس کے بعد. اور دوسرا، یہ پاکستانی مسلمان سٹار کو کیا انڈیا میں فلم سٹارز کی کمی ہے؟ کہ یہ پہلی فلم ایسی بنی ہے جس میں ایک سٹار کاسٹ نے یہ رول کیا ہے، اور اس میں انہوں نے پاکستانی مسلمان سٹار کو یوز کیا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اذہان میں جو فلم انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں، جو دیوانے ہوتے ہیں فلموں کے اور سپر سٹارز اور سیلیبریٹیز کے لیے، ان کے لیے اس چیز کو نارملائز کرنے جا رہے ہیں. جی ایسے ہی یہ مائنڈ پہ کنٹرول کر کے کہ اس کی صرف جو کراہت ہے اس کو کم کرے جب ایک سپر سٹار یہ کام کر رہا ہے. یعنی قبولیت کی طرف جانے کے لیے راہ ہموار کی جائے، جو نارملائز کیا جائے پہلے کہ اس کو نارمل سمجھا جائے. جی. اور بچوں میں یہ ہوتا ہے نا کہ جب بچوں میں ڈسکریمنیشن ایلیمنٹ بہت کم ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ان میں جو قوت امتیاز ہے وہ کم ہوتی ہے. وہ جو دیکھتے ہیں اس کو ایکسیپٹ کرتے جاتے ہیں، انلیس والدین کہے کہ نہیں یہ غلط ہے، اس میں یہ مشکل ہے، آپ یہ نہ کریں. بعض صورتوں میں والدین کا کہا بھی اتنا افیکٹو نہیں ہوتا جتنا افیکٹولی میڈیا بتا دیتا ہے. میڈیا جو ہے اس کے پیچھے تو بڑے بڑے سائنسدان بیٹھے ہیں کہ اگر ہم نے یہ بات کہنی ہے یا دیکھنے والے یا سننے والے کو اس نقطے پر لانا ہے تو انہوں نے تو ایک اسٹریٹجی پلان کی ہوئی ہوتی ہے.
اور اس اسٹریٹجی میں یہی ہوتا ہے کہ پہلے اس چیز کو اس طرح دکھانا ہے اس رنگ میں، جب اتنی سی اسپیس بن جائے تو تھوڑا اگلے ایپیسوڈ میں اتنا دکھانا ہے، اگلے ایپیسوڈ تو وہ ایک سسٹمیٹیکلی کسی شخص کو ٹریول کراتے کراتے اپنی ڈیزائرڈ پوائنٹ تک لا رہے ہیں. بالکل. اب اس کے تو یہ بڑا لاجیکل سفر لگ رہا ہے سارا بچے کو. والدین کہتے ہیں نہیں یہ غلط ہے. اب والدین درست ہیں لیکن بچہ کہے گا نہیں میرے والدین کو پتہ نہیں ہے، یہ جس طریقے سے مجھے انہوں نے قائل کیا ہے یا دکھایا ہے تو بچہ سمجھے گا یہی ٹھیک ہے. میجر صاحب، اب یہاں ایک جو مسئلہ ہمیں آتا ہے میڈیا کنٹرول کی وجہ سے، مائنڈ کنٹرول کی وجہ سے، کہ آئیڈیالوجیکل تھنکنگ جو چینج ہوتی ہے، مثال لبرل تھاٹس ہیں، الہاد کی فکر ہے، یہ تو بڑی آسانی سے بچوں کے ذہن میں آ سکتی ہے، کیونکہ اگر اینیمیشن کارٹونز جو اکثر بچے دیکھتے ہیں اس میں الہیت کا کوئی تصور نہیں ہوتا ہے. خاص کر کے جو ہالی ووڈ سے آتی ہے اور انڈیا سے آتی ہے تو اس کے اندر ہندو میتھولوجی کا وہ میتھولوجی ہے، وہ دین تو نہیں ہے، وہ میتھولوجی ہے. تو باقی ویسٹ سے جو آتی ہے اس میں کہیں گاڈ نام ہی نہیں آتا ہے، سب کچھ جو ہے وہ گاڈ نام ہی، او مائی گاڈ، ہاں بس اتنا ہی، وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ بچہ نیچرلی اس کی سوچ میں اب الوہیت نہیں رہتی جب وہ کنٹینیوسلی میڈیا پر ہوتا ہے. تو ایونچولی تو پھر وہ بچہ الہاد کی طرف، اور اس کا ایمان جو بایولوجیکل ایمان جو اسے ملا تھا، ایمان تو ہمیں بایولوجیکلی ملا ہے، تو بایولوجیکل ایمان جو ہے وہ تو بڑی آسانی سے کمزور ہو سکتا ہے اگر اسے ہم نے یہ ایکسپوجر دے دیا تو. میرے خیال میں آپ درست فرما رہے ہیں، کیونکہ اگر کوئی چیز اکر نہیں کر رہی اس کے سامنے، جیسے ہم نے تھوڑی دیر پہلے یہ کہا کہ بچہ جو دیکھتا ہے اس کے مطابق اسے سمجھتا، قبول کرتا اور اپنی بنتا چلا جاتا ہے. اب ایک چیز اسے شو ہی نہیں کی جا رہی، وہ نان ایگزسٹنٹ ہے یا ارریلیونٹ ہے، جو اس کے سامنے نہیں آ رہی، تو قرین قیاس نہیں ہے کہ اس کے ذہن میں اس فکر اور سوچ کے لیے کوئی جگہ بنے گی، وہ اسے ارریلیونٹ ہی سمجھتا رہے گا. یہاں میں ایک بڑی بات کہنے لگا ہوں. بے شک آپ بچے کو مسجد میں مذہبی تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، جی بے شک آپ گھر میں اس کی مذہبی تربیت، مذہبی تعلیم کرتے ہیں، وہ اسے ایک الگ کمپارٹمنٹ میں رکھ دے گا. ایگزیکٹلی، کہ اس کا لنک اس کی لائف سے نہیں ہے. جی اچھا، لائف کے جو تمام مدارج ہیں، جو عوامل ہیں، جو اقدام ہیں، جو مختلف، وہ تو وہ دیکھ رہا ہے اس میڈیا سے، اس فلم سے، اس کارٹون سے، اس ڈسکشن سے، اس میڈیا کی جو پروڈکٹس ہیں اس سے. تو اسے یوں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بھی ایک خانہ ہے اور اس خانے میں بھی یہ چیزیں ہیں، لیکن زندگی گزارتے وقت مجھے یہ والا جو ایک بڑا پینوراما ہے، بڑا پرسپیکٹو ہے، اس میں جانا ہے. اسی لیے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین اور دنیا کے لیے لوگوں نے الگ الگ خانے رکھے ہوں. اس کی ایک بڑی واضح مثال ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک دکاندار ہے، اذان ہوتی ہے تو مسجد میں نماز پڑھنے ضرور چلا جاتا ہے لیکن ملاوٹ وغیرہ سے کوئی گریز نہیں کرتا. تو دین طرز زندگی ہے وہ نہیں بنتی کیونکہ ہم نے دین کو آئسولیٹ کر کے ایک کمپارٹمنٹ میں رکھ دیا. اور جس طرح آپ فرما رہے ہیں یہ کمپارٹمنٹیشن میں یا کمپارٹمنٹلائزیشن میں یہ چیز مددگار ثابت ہوتی ہے کہ جو مغرب سے کہہ لیں یا کسی اور کلچر سے چیزیں آ رہی ہیں اس میں اس طرح کے ریفرنسز ہیں ہی نہیں، نان ایگزسٹنٹ. جی اب مثال ایک ہمیں جو روایت میں بھی ملتا ہے اور قرآن نے بھی اس کی مثال پیش کی ہے، وہ ہے انسان کا شہوت کی طرف رجحان، اور شہوت کی طرف رجحان ہونے سے جو نقصانات ہوتے ہیں. مثال روایت میں ہے نا کہ الآفت اللب ہوا، یعنی انسان کی جو لب ہے، جو تھنکنگ پاور ہے، اس کا کور تھنکنگ ہے، اس کی کلیمٹی جو ہے وہ ہوس ہے، لسٹ ہے، شہوت ہے. اب کانٹینٹ اگر آپ دیکھیں آج جو میڈیا پر ہے، چاہے ایڈورٹیزمنٹ کیوں نہ ہو، ایڈورٹیزمنٹ ایک ریئل اسٹیٹ کا ہوگا لیکن اس کے اوپر ایک ماڈل کو لا کر کے کھڑے کر دیں گے جس کا کوئی تعلق، یا مرد نہیں رہتے ہیں گھروں کے اندر سے، عورتیں ہی رہتی ہیں. اب مرد کے ریزر بلیڈ کا ایڈ ہوگا، اس میں عورت کھڑی ہوگی ساتھ میں. تو یہ جو کلچر بنتا جاتا ہے، بچوں کے کارٹونز آپ نے شاید دیکھے بھی ہوں گے، ویسٹرن کارٹونز جو ہوتے ہیں اس میں کتے بلی کے کیریکٹرز میں بھی جو ہے نا رومانس لے آئیں گے. کارٹونز کی ہم نے بات کی، ڈرامہ کی بات کی، فلم کی بات کی، گیم کی بات رہ گئی ہے. بالکل. اچھا، گیمز کے اندر بھی جو بظاہر مشینی کردار ہوتے ہیں جو تخلیق کیے گئے ہوتے ہیں،
کارٹون کریکٹر کے طور پر ان کی بھی ان کے جو خطوط ہیں، بدنی خطوط یا ان کا لباس، بالکل بہت ہی بے خدا قسم کا، وہ خاص طور پہ سوچ سمجھ کے ایسا چنا جاتا ہے کہ جو بچوں کو ایک منفی انداز میں متاثر کرے یا انہیں اٹریکٹ کرے. میرے خیال میں اس سے ایک نقصان اور بھی ہو رہا ہے، وہ ہے بیوٹی سٹینڈرڈز کا. مطلب شاید مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے، مطلب ایک جو فگر وہ دکھاتے ہیں اس میں وہ پتلی سی کمر، اور اب حقیقی زندگی میں اس طرح نہیں ہوتا. تو بچے کے ذہن میں جو یہ والے سٹینڈرڈز بیٹھ جاتے ہیں، جب وہ بڑا ہوتا ہے یہی ڈھونڈتا ہے تو اسے مشکل پیش پھر اس کی شادی ہوتی ہے، پھر بھی وہ یہی ڈھونڈتا رہتا ہے، میٹریمونیل لائف میں پھر پرابلمز ڈھونڈتا رہتا ہے جی. تو یہ بلکہ یہ جو آپ نے گیمنگ کی بات کی نا، یہ پوائنٹ تھا میرے ذہن میں کہ یہ کنفرم رپورٹ ہے کہ داعش کا جو لشکر بنا تھا یہ گیمز دکھا کر ہی ان کو تیار کیا گیا تھا. وائلنٹ گیمز کھیل کھیل کر کے یہ تیار کیا، ان کا ذہن اس طرح سے بنا دیا. کنٹینیوس گیمز پہ آپ ہزاروں بندوں کو مارتے رہے، بلڈ شیڈ کرتے، پھر آپ کو جا کے ریئل لائف میں نارملائز ہو جاتی ہے، انسینسٹیو ہو جاتے ہیں، انسینسٹیو ہو جاتا ہے شخص. تو یہ گیمیفیکیشن کے ذریعے بہت کچھ اس وقت ہو رہا ہے. اور آج ہمارا 8-10 سال کے اوپر کا بچہ جو ہے نا وہ گیمز میں انوالوڈ ہوتا ہے. وہ کارٹونز اینیمیشنز بھی کم دیکھتا ہے لیکن اس کو گیمز بہت چاہیے. اور گیمز میں جو ڈیٹیکشن ہوتا ہے نا پیرنٹس کے لیے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ گیمز لیول بائی لیول آگے جاتی ہے. کارٹون میں تو اس نے دیکھ لیا، کہیں ماں باپ نے دیکھا سامنے اسکرین پہ کیا کر رہا ہے، پک کر لیا کبھی غلطی سے کہ غلط چیز دیکھ رہا ہے. گیمز میں نہیں پتہ چلتا وہ کس لیول پہ کون سا کریکٹر بیچ میں آ گیا ہے. اور گیمز جو ہیں وہ پھر زیادہ ڈینجرس ہیں جی، اس کا نقصانات زیادہ ہیں. اچھا، اس میں ایک بڑا اہم نقطہ سر میں آپ کی اجازت سے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ اگر بچے کے ہاتھ میں چھری ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس چھری سے خود کو نقصان نہ پہنچائے، تو والدین یہ کرتے ہیں کہ اس کے ہاتھ سے چھری چھین لیتے ہیں اور وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. اسے تو نہیں پتا یہ بڑی خطرناک چیز. لیکن اگر ہم والدین اس چھوٹے بچے کے ہاتھ سے چھری چھین کر ساتھ ہی مثال کے طور پہ پینسل پکڑا دیں یا کوئی اس کا کھلونا جھنجھنا پکڑا دیں کہ یہ لو، تو اب وہ اس کے ساتھ مست ہو جائے. آلٹرنیٹیو تو ہورا ٹی وی تو یہ کام کر رہا ہے کہ وہ آلٹرنیٹیو پرووائڈ کر رہا ہے. شاید یہ کام بڑے پیمانے پہ ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپشنز محدود ہونی چاہیے. ابھی امریکہ نے ایک بہت معروف عالمی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پابندی لگائی ہے، ان کی کانگریس کی طرف سے منظوری آ گئی ہے. ہمارے ہاں بھی بعض اوقات پابندی لگ جاتی ہے. یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ حکومتی سطح پر، ریاستی سطح پر کانٹینٹ کو فلٹر کیا جائے اور بچوں کی تربیت میں جو کانٹینٹ، جو مواد باہر کے ملکوں سے آ رہا ہے یا انٹرنیٹ پر دستیاب ہے، ایسا مواد جو تربیت اور اخلاق کے اعتبار سے مخرب سمجھا جائے، جو نامناسب سمجھا جائے، اسے ہٹانے کی. بالکل. اب میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں کہ ہمارے ہی ہمسایہ ملک ایران جو ہے، اس نے کانٹینٹ پہ بڑا کنٹرول کیا ہوا ہے. مثال فیس بک، یوٹیوب، ساری چیزیں وہاں بلاک ہوتی ہیں. ایکسلنٹ. اور صرف ٹی وی چینل اسٹیٹ کنٹرولڈ ہیں، اسٹیٹ آپریٹڈ. پرائیویٹ ٹی وی چینلز کی اجازت ہی نہیں ہے کوئی. اور پھر کانٹینٹ بھی سارا سینسر ہوتا ہے جو بنتا بھی ہے، فلمیں، ڈراماز. اس سے اگر آپ دیکھیں تو کم از کم ایک قوم کے اندر ایک آئیڈیالوجی اور دینی جذبہ باقی رہا ہے، جو ابھی ہم نے دیکھا ہے حال ہی غزہ کے فلسطین کے مسئلے میں، کہ ایک قوم نے اقدام کیا اس وجہ سے کہ ان کی نسلوں کے اندر کوئی ایمان اور کوئی ویلیوز باقی تھی، انہوں نے برباد ہونے سے بچایا ہے. لیکن ہم بالکل لاپرواہ ہو گئے اس معاملے میں. ہم نے اپنے بارڈرز کھلے چھوڑ دیے کہ جو آتا ہے، جو ملتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے اللہ نے ہماری نسلوں کو بچا ہی لینا ہے. اس طرح سے نہیں ہے. میں حال ہی میں بھی انگلینڈ میں تھا تو رمضان میں ایک صاحب میرے پاس آئے اور وہ ڈسکس کرنے لگے نا کہ ہماری جو نسلیں جو ہے نا، بچے اب جو بڑے ہو گئے، ہم تو آئے تھے مسلمان آئے تھے، اپنے دین کو باقی رکھا، لیکن اب جو بچے بڑے ہو گئے یہ کوئی دین میں انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں. میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں، جتنی بھی مسجدوں میں جاتا ہوں، میں اکثر کوشش ہوتی وہاں، کیونکہ ٹریولنگ کرتے رہتے تو مختلف مسجدوں میں نماز پڑھ لی. 90% 55-60 پلس کے لوگ ہوتے ہیں نماز میں. ینگ جنریشن نہیں ہوتی ہے. کہا بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ہماری ینگ جنریشن تو مسجدوں میں جاتی ہی نہیں ہے. میں نے کہا آپ بتائیں مجھے، یہ جو ینگ جنریشن آپ کی خراب ہوئی ہے، اس کو کس نے خراب کیا؟ آپ تو خود کہتے ہیں نا ہم مسلمان تھے، ہم نے گھر کا ماحول بھی، نماز رکھی، حجاب رکھا، سب رکھا. یہ تو جو 6-7 گھنٹے بچہ آپ کا سکول میں جاتا ہے، کو ایجوکیشن سکول، کو ایجوکیشن سسٹم، یہ تفکر، اس کی ذہنیت چینج کر دی ہے اسکول نے.
تو یہ مسجدیں جو عالیشان آپ نے بنائی ہیں آج، اس میں 8 نمازی ہوتے ہیں، اس میں سے 6 جو ہوتے ہیں بابے ہوتے ہیں، 1 یا 2 جوان مل جاتا ہے۔ اگر اس کی جگہ آپ نے اسکول بنایا ہوتا، اسکول کے اندر ایک نماز خانہ رکھا ہوتا تو یہ کافی ہوتا آپ کے لیے، آپ کی نسلیں بچ جاتی۔ ہم یہ چیزوں پہ نہیں جاتے ہیں کہ آج ہم بیٹھے ہیں، میڈیا جو چل رہا ہے، آج سے 20 سال بعد جب ہماری نسلوں میں الحاد حد سے زیادہ بڑھ جائے گا، بے دین ہو جائیں گے، تب ہم سوچیں گے یہ کیوں ہوا۔ اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ آج ہمیں الٹرنیٹیو دینے کی ضرورت ہے کہ صحیح چیز کو ہم پیش کریں، نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ ایڈلٹ کانٹینٹ کے اندر بھی جو ہے وہ با اخلاقی کانٹینٹ ہونا چاہیے۔ جو چیزیں ہماری دکھائی جاتی ہے ڈراموز میں، پوسٹ میرٹل ریلیشن شپ اور یہ ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے اس تہذیب کو، جو کمرشلائزیشن کے لیے ہر چیز کرتے ہیں۔ تو یہ والدین کو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ وہ اگر براعت کریں، ان چیزوں سے دور رکھیں اپنی نسلوں کو، تو نیچرلی دینے والا بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ میرے پروڈکٹ کی تو ڈیمانڈ ہی نہیں ہے مارکیٹ میں، اور اسے شاید ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی کہ وہ اشتہارات بھیجے، کیونکہ آپ نے کمرشلائزیشن کا لفظ بہت درست اور بڑے ٹو دا پوائنٹ بات کی ہے، کیونکہ ان کا جو لبرل ویلیوز ہیں، جس کو ہم لبرلزم کہتے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا حصہ کمرشلزم ہے یا کیپٹلزم ہے، جس کے ذریعے وہ کسی ملک کو بجائے اس کے کہ ایک ثقافتی اور تہذیبی اکائی کے طور پہ ایک ملک سمجھیں، وہ ایک ملک کو ایک منڈی سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ایک مارکیٹ ہے جس کے اندر ہم اپنی فلاں پروڈکٹس لانچ کر سکتے ہیں۔ حکومتوں میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ ان پروڈکٹس کو روک سکیں، کیونکہ کوئی بھی ہمارے وزیر اعظم میں تو یہ تک ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے پبلکلی کہ جی آپ ملک کے اندر بنی ہوئی مصنوعات استعمال کریں، کیونکہ ساری ملٹی نیشنل کمپنیز ناراض ہو جائیں گی، وہ کہیں گی ہم سے اتنا آپ کو ریونیو آتا ہے، آپ نے یہ کیوں کہا، وغیرہ وغیرہ۔ تو بات کیونکہ میں میڈیا کی کریں تو جب ان کی پروڈکٹس آتی ہیں تو اس پروڈکٹس کے ساتھ ثقافت بھی آتی ہے، اور شاید اس پروڈکٹ سے پہلے اشتہار کی شکل میں ثقافت آتی ہے، پھر پروڈکٹ آتی ہے، پھر پروڈکٹ کے بعد جو اس کی الائڈ چیزیں ہیں، جو منسلک اشیاء ہیں، مظاہر ہیں، فنومینا ہیں، وہ آتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ جو ہماری مٹی کی خوشبو ہے، ہماری مقامی ثقافت کا حسن ہے، جو ہمارے اپنی سماجی اقدار ہیں، اخلاقی اقدار ہیں، وہ ہمارے ہاتھ سے نکلتی چلی جاتی ہیں، اور ہم نہ تیتر رہتے ہیں نہ بٹیر رہتے ہیں، کوا چلا ہنس کی چال۔ بس وہی ہے نا کہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ان جیسے بن جائیں گے، لیکن وہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایسا ہی بالکل نہیں بن پائیں گے، جی وہ بھی نہیں ہوگا۔ جو 30-40 سال سے جا کر کے انگلینڈ میں پاکستان سے گئے ہیں، آج بھی ان کو ریسزم میں انفیریئر ہی سمجھا جاتا ہے وہاں پر۔ یس، دوسرے درجے کے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہاں پہ، اس کو بھی گورا کہے گا یہ پاکی ہے، ہاں ہس پاکی، تو یہ بات اس کو اپنی طرح نہیں سمجھتا۔ تو کیا فائدہ ہے نا اپنا کلچر، اپنی ویلیوز کو کھو کر کے اس چیز کے پیچھے چلے جانا جو آپ کو کبھی مل نہیں سکتی ہے۔ بہتر تو ہے ناظرین، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے زحمت کی، یہاں پر پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے، ورنہ گفتگو اور بھی تھی۔ ناظرین، بہتر تو یہی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ان تہذیبوں کو قبول کریں، الہی تہذیب کو قبول کریں، قرآنی تہذیب کو قبول کریں، اور اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ آشنا کریں ان چیزوں سے جو انہیں اللہ کی طرف لے جائیں۔ یقیناً بچہ چھوٹا ہوتا ہے، امیچور ہوتا ہے، اسے انٹرٹینمنٹ ہی چاہیے، وہ سیریس ٹاکس نہیں سن سکتا، نہیں دیکھ سکتا، اس لیے انٹرٹینمنٹ کے ساتھ بچوں کو بلینڈ کر کے اگر اخلاقیت ملے، انہیں اگر صحیح تعلیم ملے، صحیح تفکر ملے، صحیح سوچ ملے، تو وہ بچہ اس آئیڈیالوجی کو لے کر کے جوان ہوگا، اس کے اندر وہی سوچ بنے گی، اور وہ انشاءاللہ اپنے معاشرے کے اندر وہ سوشل ویلیوز کو ڈیولپ کر سکتا ہے اور اپنے معاشرے کو کامیاب کر سکتا ہے۔ لیکن دا رینس، لگام آپ کے ہاتھ میں ہے، والدین کے ہاتھ میں ہے۔ والدین بچوں کے ولی ہے، وہ جہاں چاہیں جو آزادی دے اسے، جو اختیارات اسے دے، وہ لے لے گا۔ اگر آپ نے فریڈم دیا ہے کہ بچہ جو چاہے دیکھے، پھر وہ جو دکھا رہا ہے جیسا ویسا ہی بنے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ وہ چیز دیکھیں جس سے وہ صحیح بنے، تو پھر وہ صحیح بنے گا۔ آخر میں فیصلہ آپ کا ہے، عمل بھی آپ کا ہے۔ ہم نے یہاں پر صرف گائیڈنس آپ کو دی ہے، ہدایت آپ کو دی ہے، اور یہ چینل ہورا ٹی وی کا مقصد یہی ہے کہ اپنی نسلوں کو بچانا، فاسد فکر سے بچانا، فاسد عمل سے بچانا،
اور ان کا رخ فاقم وجہ کا دین حنیفہ، اللہ کی طرف کر دینا۔ وہ اللہ تعالیٰ جس کی صفات اگر انسان میں آ جائے، معاشرے میں آ جائے، تو وہ آئیڈیل عادلانہ معاشرہ بن جاتا ہے، جس کے اندر کوئی ناانصافی نہیں ہوتی، جس میں پھر کوئی ظلم نہیں ہوتا، جس میں ہر ایک کا حق ہر ایک کو ملتا ہے۔ آج ہمارے شکوے شکایت کہیں بھی کسی بھی شعبے میں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارا معاشرے میں ویلیوز نہیں ہے، وہ الہی اقدار نہیں ہیں، اور آج میڈیا ان اقدار کو ختم کر رہا ہے، بالکل پامال کر رہا ہے ان ویلیوز کو۔ اور یہاں آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہماری طرف سے کوئی بھی تعاون چاہیے والدین کو، جتنی ہماری استطاعت ہے، جتنی ہماری کیپیبلٹی ہے، ہم والدین کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر آپ، یہ ہورا ٹی وی ایک مشن ہے، ایک تحریک ہے، نہ کہ ایک کمرشل پروجیکٹ ہے۔ اگر آپ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اس مشن کا، ہمارے در و دروازے کھلے ہیں، ہم ہر ایک کو ویلکم کرتے ہیں، آئیں ہمارے ساتھ اس کا حصہ بنیں، تاکہ ہم اپنی نسلوں میں، اپنے وطن میں وہ چینج لائیں، اور جس مقصد کے لیے وطن بنا تھا، لا الہ الا اللہ، اس کا پرچم بلند ہو اور وہ عملی طور پر نظر آئے۔ اگلے ایپیسوڈ تک اللہ حافظ۔ مجھ کو اچھے سے سوارے میرے بچپن کے سہارے، خاک ہوں میں تو آسمان، مامتا ہے میرا باغبان۔